آتے حکم کیا ہوتا ہے؟ وضو کر کے آنا. قم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم. رب کائنات فرماتا ہے جب نماز کی طرف آؤ تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے آؤ. چہرہ بھی دھو لو، ہاتھ بھی دھو لو، دیگر فرائض کو بھی ادا کر لو. ذرا غور کیجئے یہ نماز سے قبل کیوں حکم دیا گیا تھا؟ نماز سے قبل کیوں حکم دیا گیا تھا؟ ایک اور حدیث کو یا ملا کے آگے چلتا ہوں. میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا نماز کی ادا کرنے والا جب وہ گھر سے چلتا ہے نکلتا ہے تو وہ گویا ایسے ہے جیسے رب کا دیدار کرنے جا رہا ہو، رب کا دیدار کرنے جا رہا ہو. اور سوچئے جو اپنے محبوب سے ملنے جائے وہ بھلا گندے کپڑے لے کے جاتا ہے؟ جو اپنے معشوق سے ملنے جائے وہ بھلا گندا چہرہ لے کے جاتا ہے؟ وہ کہ انداز ایسا لے کے جائے گا کہ محبوب دیکھ کے نفرت کرنے لگ جائے. کسی دنیاوی دوست سے ملنا ہو، سجن بیلی سے ملنا ہو، کسی محبوب سے ملنا ہو تو لباس بھی سب سے اعلیٰ، انسان کا انداز بھی اعلیٰ، خوشبو بھی لگا کے جاتے ہیں، بر ڈھل کے سار کے جاتے ہیں کہ جب اس کی پہلی نظر میری طرف اٹھے تو وہ پسند کر لے، اس کے من کو بھا جاؤں کہ میری طرف آنے والا سج دج سے آ رہا ہے، بڑا بل سار کے آ رہا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے لا رہا ہے. فرمایا دنیا والوں سے ملنے جاؤ تو تم بڑھ بھی جاتے ہو، لوگوں سمجھ بھی جاتے ہو، اور وہ تو محبوب ازلی ٹھہرا ہے کہ جس جیسا اس کائنات میں دوسرا کوئی حسین ہے ہی کوئی نہیں ہے، جس جیسا اس کائنات میں محبوب کوئی نہیں. فرمایا خصوصی نہ تکم عند کل مسجد. رب کائنات کہتا ہے جب اس سے ملاقات کرنے جانا ہو، جب رب سے ملنے جانا ہو، اللہ رب العزت کا دیدار کرنے جانا ہو، فرمایا گندا چہرہ لے کے نہ جا، گندے کپڑے نہ لے کے جا. فرمایا اپنے آپ کو سنبھال کے بھی لے جا، خوشبو بھی لگا کے لے جا، کپڑے بھی بدل کے لے جا. فرمایا جب تو جائے گا سامنے وہ گھٹ کھول کے سامنے آیا ہوگا. اتنا ڈھیلا نہیں، اونچی بول سبحان اللہ.